خبر شامل کرتے ہیں ملیشیا سے۔ ہمارے A1 نے اس کے نمائندہ طارق جاوید سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دارالسنانہ تامان چھایا امپنگ کوالالمپور میں جہاں ہفتوں برا سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، اسی جگہ ہیپی نیو ایئر کے سلسلے میں اتوار کی رات کو محفل اجتماع نعت منعقد کی گئی، جس میں قریب اور دور سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اس کے بعد نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نگراں صاحب جناب مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ بیان کا مفہوم اور لب و لباب یہ تھا کہ ہمیں اپنے اس نئے سال کو اللہ پاک اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنا چاہیے۔ بیان میں نگراں صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ شب معراج نمازیں فرض ہونے کے بعد اللہ پاک کے حبیب آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ 11 سال 6 ماہ میں کم و بیش 20,000 نمازیں ادا فرمائیں اور تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے اور عید کی 9 نمازیں ادا فرمائیں۔ قرآن پاک میں نماز کا سینکڑوں مقامات پر ذکر آیا ہے۔ بیان کے بعد نگراں صاحب نے نماز کی شرائط اور فرائض بیان کیے، پھر سب کو نماز کا پریکٹیکل بھی کروایا گیا۔ اس کے بعد نگراں صاحب نے دعا کروائی۔ اس کے بعد سب اسلامی بھائیوں نے نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ اجتماع کا اختتام لنگر تناول کرنے کے بعد ہوا۔ لنگر کھانے کے بعد عاشقان رسول نے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی۔ زیر اہتمام نگراں دعوت اسلامی ملیشیا عمران اتاری۔ پانچوں نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں، جو آپ کی دنیاوی زندگی کی حیات ظاہری، اس میں کہ فرض ہونے کا انکار جو کرے تو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ کہ ٹھیک ہے، فرض کا کیا مسئلہ، فرض نہیں ہے، پڑھ لو تو پڑھ لو، عبادت ہے، فرض نہیں ہے، تو اس طرح اس کا انکار یہ کفر ہے۔ اچھا، اور جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ کہ نماز کو فرض تو مانتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا، اس کو ہلکا جانتا، اس کے اوپر توجہ نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ حکم ہے کہ ایسا شخص سخت فاسق، گناہگار اور عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب کا یہ حقدار ہے۔ تو یہ نماز کا ایک نمایاں طور پہ میں نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا جو کہ فرض علوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اس طرح کا علم ہونا یہ انسان پر فرض ہے کہ پتہ چلے کہ یہ اس عبادت کا مقام شریعت میں کیا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پارہ 6 ماہ میں کتنے 11 سال 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں ادا فرمائیں۔ تو کیا ہے کہ شب معراج نمازیں فرض ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ کی ظاہری زندگی تھی دنیا کے اندر، اس میں 11 سال اور 6 ماہ میں کم و بیش 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ کتنی نمازیں؟ 20,000۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور تقریباً 500 جمعے ادا فرمائیں۔ کتنے؟ 500 جمعے ادا کی، اور عید کی 9 نمازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے معلوم تھا؟ کسی کو معلوم تھا؟ کسی سے علم ہے نا؟ یہ ہونا چاہیے، یہ بھی تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں یہ چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بات کر رہی ہے، الحمدللہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت انبیاء، سیرت اولیاء، سیرت صحابہ اور اہل بیت الحمدللہ یہ بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعرات کو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عرس بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ میرے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ دھوم دھام سے عرس بھی منائیں گے، اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے۔
20,000 نمازیں میرے آقا نے ادا فرمائیں اور کم و بیش 500 جمعے ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائیں. اور مطلب اس کا اہمیت یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں نماز کا سینکڑوں مقامات پر ذکر فرمایا گیا ہے. اور میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم خاص سے ہم کو عطا فرمائی. یعنی کہ 5 نمازیں یہ جو ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی. جو